الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم لا غافلون صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پوچھا کوئل سے ذرا یہ تو بتا، پوچھا کوئل سے ذرا یہ تو بتا، ٹہنیوں کے سروں پہ تو کرتی ہے کیا، ٹہنیوں کے سروں پہ تو کرتی ہے کیا. بولی کرتی ہوں میں بھی آقا کی ثنا، بولی کرتی ہوں میں بھی آقا کی ثناء، میری کونک سے آتی ہے یہ صدا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ایک بار مدینے جاواں میں پھر مڑ کے کدی نہ آواں میں. لوکی لبدے پھرن مینوں گلیاں دے وچ، لوکی لبدے پھرن مینوں گلیاں دے وچ، کالی کملی تھلے چھپ جاواں میں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. قربان جاؤں یا نبی میں تیرے مقام پر، قربان جاؤں یا نبی میں تیرے مقام پر. تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. نام؟ عابدہ ناصر. تعلیم؟ ٹرپل ماسٹر ڈگری ہولڈر، ایم اے اسلامیات، ایم اے پولیٹیکل سائنس، ایم ایڈ، بی ایڈ، آئی ٹی اور بی ایڈ میں نے پنجاب یونیورسٹی میں پوزیشن ہولڈر ہوں. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس فیلڈ میں؟ سر 23 ایئرز ہو گئے ہیں مجھے اس فیلڈ میں. 9 ایئرز میں نے کیا ہے شہزاد رائے کے اسکول میں زندگی ٹرسٹ آئی ایم پے ٹو لرن، اور 10 ایئرز میں نے اویسیا ایجوکیشن سسٹم کمیٹی چوک میں ایک اسکول ہے وہاں کیا، اور ایز اے ہیڈ اب 7 ایئرز سٹارٹ ہے میرا اپنا ذاتی یہ اسکول ہے. تو کس طرح شوق ہوا اس علاقے کو آباد کرنے کا؟ سر میرے ہسبینڈ کی یہاں شاپ تھی، میڈیکل سٹور تھا، تو وہ بار بار مجھے انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ یہاں آئیں، یہاں اویئرنیس نہیں ہے زیادہ لوگوں میں، تو آپ آئیں. میں اپنا اس ایریا چھوڑنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ یہاں لوگ کم پڑھے لکھے تھے، یہاں مسائل کا مجھے زیادہ سامنا کرنا پڑتا تھا. لیکن میرے ہسبینڈ کہتے ہیں اچھوں کو تو ساری دنیا پڑھاتی ہے، مزہ تو تب آتا ہے کہ انسان ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے چلے کہ جو چل نہیں سکتے. بس اسی کو کہ دیا کے ساتھ دیا جلاتی جاؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبری جو پیشہ ہے اسے اپناتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارتے ہوئے آگے چلوں. میری والدہ کو جاتا ہے انہوں نے ہمیں ایک چھوٹی سی مطلب ایک نیٹنگ کا کام کر کے ہمیں اس مقام تک لایا. ہم 3 سسٹرز ہیں، تینوں ٹرپل ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں. بڑی سسٹر کا کمیٹی چونکہ یہ راول کارڈیالوجی کے پاس اپنا ذاتی سکول ہے، پھر میں ہوں.
امی کی ایک سوئی کی کمائی پہ آج ہم اس مقام پہ ہیں۔ فرسٹ کریڈٹ جاتا ہے میری والدہ کو، دوسرا کریڈٹ میرے والد صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے ہمیں اسلام کی بہت اچھی تعلیم دی۔ ہمیں انہوں نے ساتھ ساتھ لفظی ترجمہ سکھایا تاکہ قرآن کا کوئی ایسا مقام آئے، کوئی آیت آئے جسے ہم چھوٹے چھوٹے لفظوں کو، جیسے آئین ان پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ آئین کا مطلب آنکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ، اب ہمیں یہ تو نہیں پتہ کہ اس میں کیا فرما رہا ہے، لیکن کم از کم یہ ضرور پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں آنکھ کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اسی چیز کو آگے وہ لیتے ہوئے ہم نے اپنے اسکول کا نام الہدا رکھا، اور الحمدللہ 40 حدیث ہیں جو ہیں وہ ہم اپنے بچوں کو یاد کرواتے ہیں، جہاں بچے پارٹس آف باڈی اور پھلوں کے نام، رنگوں کے نام اردو میں پڑھتے ہیں، انگلش کے ساتھ ساتھ عربی متن میں بھی بچے پڑھتے ہیں۔ ہمارا 4 ایئرس کا بچہ جو ہے وہ جہاں پارٹس آف باڈی اردو میں پڑھتا ہے وہاں انگلش اور ساتھ ہی عربی متن کے ساتھ پڑھتا ہے الحمدللہ۔ اور یہ سارا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ میرے والد صاحب کو جاتا ہے۔ اور جو اسکول کو آگے چلانے کے لیے ہر مقام پہ مجھے اپنے ہسبینڈ جو ہیں انہوں نے بہت ساتھ دیا۔ اسکول میں میرا جتنا بھی کریڈٹ جاتا ہے وہ میرے ہسبینڈ کو جاتا ہے، انہوں نے قدم قدم پہ میرا ساتھ دیا، اور آج میں اس مقام پہ ہوں۔ اگر میرے ہسبینڈ نہ ہوتے تو کاش تو میں بھی یہاں تک نہ ہوتی، ان کا بہت ساتھ ہے۔ اچھا، بچوں کے والدین کو شعور ہے اس علاقے میں؟ سر بالکل بھی نہیں ہے، اسپیشلی ابھی جب کرونا ہوا تو اس میں کیونکہ میں ہٹ کے تھی تو میرا اسکول اوپن رہا، یہاں تک کہ کچھ ماؤں نے مجھے آ کے کہا کہ میڈم آپ ہمارا قاتل ہیں، ہمارے بچوں کو مارنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے۔ حالانکہ میرے 3 بیٹے میرے اپنے اسکول میں پڑھتے ہیں جو ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتے ہیں میرے تینوں بچے، لیکن کیا تھا کہ لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی۔ ساتھ ساتھ پیرنٹس کو گائیڈ کرتے رہے، بچوں کو کرونا کے بارے میں سمٹمز بتاتے رہے، احتیاطی تدابیر بتاتے رہے کہ جتنا بھی کا ہو سکے کام کیا۔ میرے ہسبینڈ بھی میڈیکل فیلڈ کے ہیں، انہوں نے بہت کرونا میں کام کیا اور جہاں تک ہو سکا لوگوں کو اویئر کیا۔ اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ رزلٹ کیا رہا ہے آپ کا سالانہ؟ سر الحمدللہ 100% بچوں کی تعداد بے جان نہیں ہے، لیکن 110 ہے الحمدللہ۔ اور یہ نہیں کہ صرف ہم کریکولم کو لیتے ہیں، کریکولم کے علاوہ کو کریکولم ایکٹیویٹیز پہ بہت زیادہ فوکس ہے۔ ہمارا بچہ جہاں تلاوت اور نعت میں ہے وہیں پہ ہمارا علامہ اقبال کی پوئٹری، وہاں ٹیبلوز، نعت، ڈانس، ڈراماز، ایوری تھنگ۔ ہمارا بچہ اردو انگلش ڈبیٹس، یہ نہیں کہ ہمارے بڑی کلاسز کے بچے، ہماری چھوٹی کلاسز کے بچے الحمدللہ۔ اور ہم یہ نہیں کہ صرف اینول پہ، ہم ہر مقام پہ پاکستان ڈے منایا جاتا ہے، جشن آزادی کا کیا جاتا ہے تاکہ بچوں میں زیادہ سے زیادہ کانفیڈنس پیدا کیا جائے، اور وہ گین بھی کرتے ہیں۔ 4 ایئرس کا بچہ بھی ہمارا الحمدللہ اسٹیج پہ آتا ہے۔ تو لاک ڈاؤن میں کیا صورت آ رہی اسکولوں کی خاص طور پر؟ سر میں بہت زیادہ اویئرنیس دینے کے باوجود بھی میں لوگوں کو 70% کر سکی کہ کچھ پیرنٹس ایسے تھے کہ انہیں جو مرضی کیا جائے وہ کبھی بھی نہیں مانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ میڈم عابدہ جو ہیں وہ قاتل ہیں، وہ بچوں کو اسکول بلا کے ظلم کر رہی ہیں۔ لیکن یہ تھا کہ یہاں بچہ جو ہمارا تھا وہ برباد ہو رہا تھا، گھر بیٹھ کے میڈیا اسے تباہ کر رہا تھا، ٹی وی ڈراماز، گیمز، اسپیشلی یہ فری فائر جو گیم ہے وہ بچوں کو بالکل برباد کر رہی تھی۔ لیکن جو ذرا سے اویئر ہو گئے لوگ، انہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا، اور الحمدللہ اس وقت یہاں کے 16-17 سکول ہیں، اور الحمدللہ میرے سکول کے بچوں کو اس لیے ذرا رزلٹ بہتر ہے کہ 2 سال کرونا میں نے اپنا سکول بند نہیں کیا، ٹائمنگ ضرور شارٹ کی، ہم نے تمام حصولوں پہ امپلیمنٹ کیا، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس کی وجہ سے بچے کی صحت کو کسی قسم کا نقصان پہنچے۔ بچوں کے والدین کو کوئی پیغام دیں اپنے اسکول کی طرف سے؟ سب سے بڑا پیغام ہے کہ جو والدہ ہے وہ ایک بہترین ٹیچر اور ایک بہترین مدرسہ ہے اپنی اولاد کے لیے۔ اگر والدین اپنی اولاد پہ توجہ دینا شروع کریں، آپ کسی ہائی فائی اسکول میں بچوں کو داخل کریں یا ایک اعلیٰ عرفہ ٹیوٹر رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی چیک لسٹ رکھیں کہ آیا آپ کی ٹیوٹر نے آپ کے بچے کو اچھا کیا، پڑھایا نہیں پڑھایا۔ جب آپ کی چیک لسٹ ہوگی، ایک بچہ اویئر ہوگا کہ میرے ٹیچر کے ساتھ ساتھ میرے ٹیوٹر کے ساتھ میرے والدین جو ہیں
وہ میری چیک لسٹ رکھیں گے کہ میں نے کیا کیا نہیں کیا. اور کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ 10th سے پہلے بچے کے ہاتھ میں موبائل نہ دیا جائے. جو بچے کو برباد کر رہا ہے وہ آپ کے بچے کی شخصیت کو ملیا میٹ کر رہا ہے. کائنڈلی جو مائیں کام سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو اٹھانے کی بچنے کی، یہاں تک کہ میں نے ایسی مائیں دیکھی ہیں جو 6 months کے بچے کے ہاتھ میں موبائل دیتی ہیں اور وہ مسلسل ٹچ کیے جا رہا ہوتا ہے. اسے یہ نہیں پتہ یہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے، لیکن اس کے ہاتھ سے جب یہ لے لیا جائے تو وہ بہت روتا ہے کیونکہ ماں نے اس کو عادت ڈالی ہے. اس لیے ماؤں سے کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی اولاد پہ خاص توجہ دے، کیونکہ ماں سے بڑھ کے کوئی مدرسہ نہیں ہے جو اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کر سکتی ہے. ٹیچرز اور ٹیوٹرز کے ساتھ ساتھ والدین کی کوآپریشن بے حد ضروری ہے. اور اس میں یہ نہیں کہتی کہ میڈیا بہت برا ہے، میڈیا بہت اچھا ہے، لیکن اسے اگر پازیٹیو راہ میں لے کے چلیں تو وہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر اسے نیگیٹو میں صرف لے کے چلا جائے تو پھر بہت برا ہے. کائنڈلی اپنی اولاد پہ خاص توجہ دیں. جب آپ کے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے تو چیک لسٹ رکھیں کہ آپ کا بچہ گیم کھیل رہا ہے یا کسی اور دیگر ایکٹیویٹیز میں مصروف ہے. یہی پیغام ہوگا کہ ماں اپنے بچوں پر خاص توجہ دیں. تھینک یو میڈم، شکریہ. بس.